اس وقت جو ملک کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز درپیش ہیں ان سے نبٹنے کے لیے پاکستان میں ایک جوائنٹ ایفرٹ کی ضرورت ہے دونوں جماعتوں کی، اور دیگر جو ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں ان سب کے ساتھ مل کر ہمیں اس ملک کو اس معاشی بحران سے اور دہشت گردی کی جو ایک لہر ہے جس کا ہمیں سامنا ہے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت ملک میں کانفرنٹیشن کی سیاست کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کولیبریشن کی سیاست کی ضرورت ہے۔ اچھا ایسے صاحب یہ فرما دیجیے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک غیر جمہوری دور میں این ایس سی ایوارڈ بھی ہوتا ہے، سی ایس سی کا اجلاس بھی ہوتا ہے، لیکن ایک جمہوری دور میں طویل عرصے سے سندھ کے مطالبے کے باوجود یہ دونوں اجلاس نہیں ہو رہے۔ دوسری بات سر، آپ نے بھی ٹیکنالوجی کی بات کی، اڑان پاکستان میں یہاں سر ایک میسیج نہیں جاتا واٹس ایپ پہ، یا تو اس دور میں اڑان پاکستان کیسے کامیاب ہوگا؟ جی دیکھیے، دونوں آپ کے اچھے سوال ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وزیر خزانہ صاحب این ایف سی کا اجلاس بلا رہے ہیں، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے اور بہت بڑا تھریٹ بھی ہے۔ آج دنیا میں سائبر سپیس ایک نئی فرنٹیئر ہے۔ جیسے آپ زمین کے اوپر جغرافیے پہ ملک کے مفادات اور ملک کی سالمیت کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح سائبر سپیس پر بھی آج سائبر سیکیورٹی وہ فرنٹیئر ہے کہ جس پر ہر ملک اپنے دفاع کے لیے کوشش کر رہا ہے، چونکہ سائبر سپیس سے آپ کسی ملک کو کرپل کر سکتے ہیں، اس کے پاور سٹرکچر کو ڈھا سکتے ہیں، اس کے فائنانس کے ڈھانچے کو ڈھا سکتے ہیں، آپ اس کی پوری انشورنس انڈسٹری اڑا سکتے ہیں، اس کے آپ پورے گورننس کے نظام کو ہیک کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک ہر ملک آج اپنے ملک کی سائبر سپیس کو سیکیور کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ پاکستان نے اس میں دیر سے قدم اٹھایا ہے، لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم سائبر سپیس کو سیکیور کریں۔ البتہ جو سائبر آئی ٹی بزنسز ہیں ان کی پروٹیکشن بھی ہمارا فرض ہے۔ تو اسی لیے وفاقی حکومت نے رجسٹرڈ وی پی اینز کے ذریعے جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں ان کو ان انٹرپٹڈ سروس دینے کی سہولت رکھی ہوئی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 34% سافٹ ویئر ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ اتنے حالات برے ہوتے تو یہ 34% گراوٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن ہماری سافٹ ویئر انڈسٹری ترقی کر رہی ہے۔ یہ ٹیمپرری فیز ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ابھی بہتری آئے گی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کو اس وقت ایک غیر اعلانیہ جنگ کا سامنا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں اندرونی انتشار پیدا کیا جائے، پاکستان میں اندرونی طور پہ عدم استحکام پیدا کیا جائے، اور اس کو آپ دہشت گردی کی جو لہر ہے اس سے ملا کر دیکھیں تو سب کھیل سمجھ آ جاتا ہے۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ لوگوں کو ان کی فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت دے، وہاں پہ وہ ملک کے استحکام اور ملک کی سالمیت کے لیے وہ اقدامات بھی اٹھائے جو ضروری ہیں۔ اگر ہم یہ ان اٹینڈنٹ اب آپ دیکھیے آسٹریلیا دیکھ لیجئے، کتنا بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، انہوں نے تو اگلے سال سے کہا ہے کہ 16 سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا استعمال ہی نہیں کر سکیں گے۔ تو ہر ملک اس کے اثرات سے اپنی طرح سے نبٹ رہا ہے، اور ہر کسی کے لیے چیلنج ہے۔ امریکہ میں کہا گیا کہ ان کا صدارتی الیکشن جو ہے وہ ایک دوسرے ملک نے سوشل میڈیا کے ذریعے ہائی جیک کر لیا۔ تو اب امریکہ جیسا ملک کو اگر یہ چیلنج درپیش ہے تو ہم تو بہت ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں، تو لہٰذا یہ کوئی اتنی بڑی پریشانی کی بات نہیں، انشاءاللہ جلد اس پہ آپ دیکھیں گے بہتری آئے گی۔ سر یہ بتائیے سر، آپ انفلیشن سے پریشان ہیں، ٹیکسز کی بھرمار ہے، تو عوام کو ریلیف کر دے رہے ہیں۔ دیکھیے انفلیشن جو 38% پہ چلی گئی تھی، مہنگائی میں اضافے کی شرح 38% پہ چلی گئی تھی، وہ گر کے 4.5% پہ آ گئی ہے، 4 پہ تقریباً آ گئی ہے۔ تو کیا یہ امپروومنٹ نہیں ہے؟ کیا اس کا عوام کو فائدہ نہیں ہو رہا؟
کہ جو مہنگائی میں اضافے کی شرح تھی اگر وہ 38% پہ رہتی تو آج آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قیمتوں کی سطح کیا ہونی تھی. تو یہ تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم الحمدللہ انتہائی مختصر مدت میں 38% سے تقریباً 4% پر آ گئے ہیں، اور جوں آگے جائیں گے تو قیمتوں میں مزید استحکام آئے گا اور کمی بھی آئے گی. دوسری بات ہمیں اب ملک کے اندر لوگوں کو اپنی کامیابیاں بھی بتلانی چاہیے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ رویہ ہے کہ گڈ نیوز از نو نیوز اینڈ بیڈ نیوز از اونلی نیوز. سو آئی تھنک پیپل نیڈ ٹو آلسو ہیئر گڈ نیوز کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. دیکھیے اسٹاک مارکیٹ 30,000 پہ تھی، وہ 1 لاکھ سے اوپر چلی گئی ہے. پاکستان کی تمام انٹرنیشنل ریٹنگز جو ہیں وہ امپروو ہو رہی ہیں. پاکستان کے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں بنیادی طور پہ جو کریش کر گئے تھے وہ دوبارہ کھڑے ہو رہے ہیں. تو ہمیں اس ٹرن اراؤنڈ کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے اور مضبوط بھی کرنا چاہیے تاکہ اس سے ہم آگے جائیں. ٹیکسز کی بھرمار ہے تو عوام کو ریلیف کر دے رہے ہیں. دیکھیے انفلیشن جو 38% پہ چلی گئی تھی، مہنگائی میں اضافے کی شرح 38% پہ چلی گئی تھی، وہ گر کے 4.5% پہ آ گئی ہے. 4 پہ تقریباً آ گئی ہے. تو کیا یہ امپروومنٹ نہیں ہے؟ کیا اس کا عوام کو فائدہ نہیں ہو رہا کہ جو مہنگائی میں اضافے کی شرح تھی اگر وہ 38% پہ رہتی تو آج آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قیمتوں کی سطح کیا ہونی تھی. تو یہ تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم الحمدللہ انتہائی مختصر مدت میں 38% سے تقریباً 4% پر آ گئے ہیں، اور جوں آگے جائیں گے تو قیمتوں میں مزید استحکام آئے گا اور کمی بھی آئے گی. دوسری بات ہمیں اب ملک کے اندر لوگوں کو اپنی کامیابیاں بھی بتلانی چاہیے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ رویہ ہے کہ گڈ نیوز از نو نیوز اینڈ بیڈ نیوز از اونلی نیوز. سو آئی تھنک پیپل نیڈ ٹو آلسو ہیئر گڈ نیوز کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. دیکھیے اسٹاک مارکیٹ 30,000 پہ تھی، وہ 1 لاکھ سے اوپر چلی گئی ہے. پاکستان کی تمام انٹرنیشنل ریٹنگز جو ہیں وہ امپروو ہو رہی ہیں. پاکستان کے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں بنیادی طور پہ جو کریش کر گئے تھے وہ دوبارہ کھڑے ہو رہے ہیں. تو ہمیں اس ٹرن اراؤنڈ کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے اور مضبوط بھی کرنا